افضل صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دینار انفقت علی اہلک، وہ دینار جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا۔ اگر کسی نے اس کو بوجھ سمجھ کے خرچ کیا ہے، ابھی بھی چند ساعتیں باقی ہیں، اپنی نیت کی اصلاح کر لیجئے، کیا پتہ اللہ رب العالمین اس صدقے کے نتیجے میں ہماری دنیا کی دل کی دنیا تبدیل فرما رہا ہے۔ خوش دلی سے اپنے گھر والوں پر خرچ کیجئے۔ تو یہ دن یوم تشکر، اپنے سجدوں کو معمولی مت سمجھیے، اپنے رکوع کو معمولی مت سمجھیے، اپنے قرآن کی تلاوت کو معمولی مت سمجھیے، اپنے روزے کو معمولی نہ سمجھیے۔ آپ بتلائیے کیا آپ یہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کر سکتے ہیں؟ کلا واللہ، کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جاتا تو یہ سجدہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ نماز اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں پڑھ سکتے تو یہ نماز اللہ ہی کے لیے ہے۔ روزہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں رکھ سکتے تو یہ روزہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کر سکتے، اللہ کی رضا کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائی ثواب پہنچانے کے لیے، انبیاء علیہ السلام کو عیسائی ثواب پہنچانے کے لیے، اپنے مسلمان مرحومین کو عیسائی ثواب پہنچانے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کی، لیکن مقصود اللہ کی رضا ہے تو یہ آپ کی تلاوت بھی اللہ کے لیے۔ تو اس نعمت پر ایک دفعہ سب ساتھی کہہ لیں الحمدللہ۔ اور اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم چاہتے ہو تمہیں یہ نعمت دوبارہ ملے تو تم شکر کرتے جاؤ، اللہ اگلا سال بھی تم کو عطا کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری تمنا ہے، اللہ سے درخواست ہے کہ یہ مبارک سال ہم کو، ہمارے بال بچوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے رشتہ داروں کو بارہا صحت کے ساتھ، توفیق کے ساتھ، بغیر کسی وبا اور آزمائش کے ساتھ اللہ رب العالمین یہ مہینہ عطا فرمائے اور بار بار عطا فرمائے۔ تو ایک طرف تو یہ مہینہ اور یہ جمعۃ الوداع یوم تشکر، اور دوسری طرف یہ جمعہ یوم الاحتساب ہے، ڈرنے کا دن، حد سے زیادہ ڈرنے کا دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے، اور جب آپ کو خطاب فرمانا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر تھا جس کی 3 سیڑھیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پہ نہیں چڑھتے تھے، دوسری سیڑھی پر، تیسری سیڑھی پہ کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمایا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا تو آپ دوسری سیڑھی پر، اور جب حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا تو آپ تیسری سیڑھی پہ، سب سے پہلی سیڑھی، اوپر سے تیسری سیڑھی اور نیچے سے سب سے پہلی سیڑھی، اس پر کھڑے ہو کے خطبہ فرماتے تھے۔ اور آج سارے علماء اور پوری دنیا کے اندر ائمہ اس آخری سیڑھی پہ کھڑے ہو کے خطاب کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آج آپ سے وہ بات سنی ہے جو اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت جب میں چڑھ رہا تھا پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے ایک دعا فرمائی اور اس کے بعد فرمایا آپ آمین کہیے۔ آپ سوچئے جمعے کا دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین والآخرین ہیں اور جبریل امین جو سید الملائکہ ہیں وہ بددعا فرما رہے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہوں اور جمعے کا دن ہو، منبر کا مقام ہو، تو وہ دعا در حقیقت بددعا ہے اور وہ کتنی ہیبتناک اور خطرناک بن جاتی ہے۔ تو پہلی بددعا میں یہ فرمایا کہ ماں باپ میں سے کسی کو پائے کوئی شخص اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنی بخشش نہ کروائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ میں ایک بددعا کر رہا ہوں کہ وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، تو میں نے اس پہ کہا آمین۔ آج بدقسمتی دیکھیے کہ وہ جنت کا راستہ جو انتہائی آسان، ماں کو دیکھ رہے ہیں مقبول حج عمرے کا ثواب مل رہا ہے، ماں کی خدمت کر رہے ہیں ثواب مل رہا ہے،
حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے. اور اتنی آسان جنت انسان حاصل نہیں کر رہا ہے، اور وہ مختلف جگہوں پہ چکر لگا رہا ہے، اور چکر لگا کے کہہ رہا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، میں برگزیدہ بن جاؤں، میں اللہ کا ولی بن جاؤں. ارے ولایت تو ماں کے قدموں تلے رکھی ہوئی ہے. حتیٰ کہ وہ ماں اگر کافرہ ہے تو بھی اللہ رب العالمین اس کی ناز برداری کرتے ہیں بچے کے حق کے. پھر انہوں نے بددعا فرمائی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ بھیجے. تو آپ نے فرمایا آمین. تو ایک دفعہ پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ درود شریف پڑھتے رہا کیجیے، کم سے کم ایک تسبیح، ورنہ 3 تسبیح. یہ تو اہتمام رکھیے. اور پھر تیسری بددعا فرمائی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان مبارک کا ایسا بخششوں والا، رحمتوں والا، عنایت والا مہینہ ملا ہو اور اس کی بخشش نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے